افغانستان کی سرزمین کو کبھی بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور میں افغان حکومت سے، افغان طالبان سے یہ ضرور کہوں گا کہ چند لوگوں کے ایکٹ کو بنیاد بنا کر آپ پوری قوم کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی سرزمین بدامنی کے لیے استعمال ہونے دیں، اس لیے کہ پاکستان کی قوم نے آپ کو قبول کیا تھا، پاکستان کی قوم نے اپنے دل کھولے تھے، پاکستان کی قوم نے اپنے افغان بھائیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی تھی، اور پوری قوم نے اس کے پوری جو کچھ بھی پلس مائنس سے وہ برداشت کیے، تو یہ اس لیے کیے تھے کہ یہ ہمارا جذبہ اخوت تھا، ہمارا ان کے ساتھ رشتہ دین کا رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے، اس رشتے کو کوئی ایک جنرل مشرف کا ایکٹ خراب نہیں کر سکتا، اور اس کو بنیاد بنا کر پاکستان میں بدامنی نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا میری افغان طالبان سے بھی یہ مطالبہ بھی ہے اور اپیل بھی ہے کہ وہ بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دہشت گردوں کو یہ موقع فراہم نہ کریں کہ وہ پاکستان میں اس طرح کی کارروائیاں کریں اور پاکستان میں مزید بدامنی پھیلے، لیکن دوسری طرف پاکستان کی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور پاکستان کے ارباب اختیار کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو نقصان ہم نے اب تک اٹھا لیا ہے، اب پاکستان مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ابھی بھی معاملہ اسی طرح سے چلائیں گے جس طرح پہلے آپریشنز کرتے رہے، اور آج اگر ہمیں ایک اور آپریشن کرنا پڑ رہا ہے جس کا اعلان یہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پچھلے آپریشن ناکام ہو گئے۔ گویا فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلہ بڑھانے کا سبب بنتا ہے، وقتی طور پر آپ دو چار اہداف حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے دور رس اثرات ہوتے ہیں جو پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اس لیے ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ بامعنی مذاکرات کیے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی بات سنیں، اپنی بات کہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ طویل دوستی کا ایک سفر ہے، اور خاص طور پر جب رشیا نے انویڈ کیا تھا اور اس کے بعد جب پاکستان نے اپنی سرحد کو بھی نہیں دیکھا تھا، بالکل اس طرح سے جنگ لڑی تھی پاکستان کے عوام نے جس طرح کوئی اپنے ملک پہ حملہ کر دیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت بھی تقریباً 2.5-3 سال کے بعد امریکہ پہنچا تھا، جب روس نے حملہ کیا اور وہ خود پاکستان کی طرف آنا چاہتا تھا، تو اس وقت تو کون لوگ مقابلہ کر رہے تھے؟ درے کی بنی ہوئی بندوقوں سے مقابلہ ہو رہا تھا، جلال آباد اور کابل یونیورسٹی کے نوجوان مقابلہ کر رہے تھے، یا ہمارے قبائل کے عوام مقابلہ کر رہے تھے، یا جذبہ جہاد سے سرشار نوجوان مقابلہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے کہ اس وقت اسٹیٹ سامنے آئے بغیر اگر کوئی تعاون کر رہی تھی تو ظاہر ہے اس کو قوم نے قبول کیا تھا، بعد میں امریکہ آیا تھا اور اس کے پیسے اور اس کا اسلحہ آیا تھا، لیکن اس وقت کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر رشیا بالکل آگے کی طرف بڑھتا تو وہ 2 سپر پاورز میں سے 2 سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور تھا، لیکن یہ تعلق ہمارا افغانوں کے ساتھ پھر کتنا طویل ہے، تقریباً 45 سال سے زائد ہو گیا ہے اس پورے عمل۔ اب اس پورے عمل میں صرف چند لوگوں کی عاقبت نااندیشی، اس کے نتیجے میں یہ بھائی چارہ ختم ہو جائے، یہ اخوت کا رشتہ ختم ہو جائے، یہ ہماری قربانیاں ایک طرف رہ جائیں اور یہ پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے، تو کس کا نقصان؟ افغان طالبان کو بھی سمجھنا ہوگا اور پاکستان کی حکومت اور ریاست کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اب یہ خطہ یہ مزید کسی آگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، دونوں کے پاس کوئی دوسرا علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ بات چیت کریں۔ اس سلسلے میں اگر حکومتوں میں یہ اہلیت نہیں ہے، پاکستان کی حکومت اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ اس سے بات نہیں ہو رہی، تو پھر وہ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں جو یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں ان سے بات کریں۔ جماعت اسلامی اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، مجھے یقین ہے کہ جب سنجیدہ طریقے سے گفتگو شروع ہوگی تو کسی نہ کسی اچھے انجام تک پہنچے گی۔ اس میں ہم اپنی پیشکش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا غیر سنجیدہ نہیں ہے کہ اس کو ٹالتے رہیں اور لڑتے رہیں اور مارتے رہیں اور دشمن ہمیں ہٹ کرے اور ہٹ کرنے کے بعد بھاگ جائے اور ہم بمباری کریں اور اپنے ہی مویشی جلا دیں، اپنی ہی بستیوں کے اوپر بم پھینک دیں، تو اس سے کس کو فائدہ ہے؟ کسی کو بھی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا مسئلے کو حل کیا جائے۔